علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے ہے۔ ایک طرف تو افغان طالبان نے وادی پنجشیر میں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے، اور دوسری طرف جو بائیڈن جس نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر کابل کے اندر دھماکے ہونے والے ہیں۔ اور ناظرین، آخر کار جو بائیڈن کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہاں پر دھماکے ہونے والے ہیں؟ BBC لندن کے مطابق جو بائیڈن یہ کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں میں دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے 10 گھنٹے بعد ہی کابل کے اندر دھماکے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ بہت ہی وہاں پر کیے گئے جہاں پر آبادی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ لیکن ابھی تک پہلے امریکہ اس کے بارے میں اس طرح کی خبریں دے رہا تھا، اور بعد میں جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسے نہیں پتا تھا۔ لیکن اگر اسے نہیں پتا تھا تو پھر اس نے آخر اس طرح کیوں کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر کابل کے اندر دھماکے ہونے والے ہیں؟ آخر وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم امریکہ کو کہا ہے کہ 31 اگست جو بہت نزدیک آ چکا ہے، تب تک اپنی فوجوں کو یہاں سے نکال لیں۔ یہ جاتے جاتے اپنی فوجوں کو نکالنے کے لیے افغانستان کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے۔ اور ناظرین، یہ خبر جھوٹی نہیں ہے کہ وہاں پر اب دھماکے ہونے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ نیوز کے اندر آ رہا ہے، اور کابل کے اندر جتنے بھی دھماکے ہوئے ان کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہیں، اور دوسری طرف سماٹ ٹی وی پر بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جتنے بھی چینل ہیں وہاں پر بھی جا رہے ہیں، جس کے اندر طلوع نیوز ہے اس کے اندر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چینل بھی اس خبروں کو دکھا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی تصویریں اور ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے پیچھے انہیں پتہ چل چکا ہے افغان طالبان کا کہ کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ جاتے جاتے یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے تاکہ افغانستان کو تباہ و برباد کر دے، اور افغان طالبان کی حکومت کو لوگ نہ مانیں اور لوگ ڈر جائیں اور کہیں کہ ان کی حکومت میں تو اتنے دھماکے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اور یہ دھماکہ اس دفعہ خودکش حملہ نہیں تھا ناظرین، بلکہ راکٹ حملہ کیا گیا، اور یہاں سے دیکھیں پھر آخر یہ کون حرکت کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا کہنا تھا جو بائیڈن کا، جو کہتے تھے کہ یہ داعش کے لوگ کر رہے ہیں، اور داعش کو انہوں نے مارا ہے جب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جو اتنا کابل ایئرپورٹ پر بھی جو حملہ ہوا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ داعش کے لوگوں نے کیا ہے، اور ہم نے ان کا بدلہ لیا اور ان لوگوں کو مارا ہے۔ تو آخرکار اب جو یہ راکٹ حملہ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ امریکہ کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ 20 سال تک یہاں پر حکومت کی تھی اور بہت سارے بے قصور لوگوں کو مارا تھا، اس لیے جاتے جاتے یہ گھٹیا حرکت کرنا چاہتا ہے تاکہ طالبان کی حکومت قائم نہ ہو سکے اور یہ جلد ہی گر جائے۔ اور دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ جو قندھار کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ مر چکے ہیں، اور افغان طالبان ساری خبریں جھوٹ دیتے ہیں اور ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، اور یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ لوگ ماننا بھی شروع ہو چکے تھے، لیکن اب پتہ چل چکا ہے کہ قندھار کے اندر لوگوں کے سامنے یہ آئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور تمام کا تمام جتنا بھی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے میں ہی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تمام لوگ پریشان ہو کر رہ چکے ہیں، اور جو بائیڈن جو بہت زیادہ اپنی حرکتوں پہ اترا ہوا ہے اب اور زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو بائیڈن نے جو یہ اعلان کیا تھا اب اس کو مہنگا پڑ چکا ہے، کیونکہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کی انکوائری کریں گے، اور ہم بھی اب امریکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے جس کے اندر بہت سارے بے قصور لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اور دوسری طرف جب کابل ایئرپورٹ پر یہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ اپنے لوگ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تقریباً 283 کے قریب لوگ مارے گئے اور 1300 کے قریب زخمی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم پہ اٹیک ہوا تھا یہ اس کے اندر لوگ نہیں مارے گئے تھے، بلکہ ان عام لوگوں کو ان فوجیوں نے مارا تھا، یعنی کہ امریکہ فوجیوں نے خود ہی ان کو مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ انہیں کہنا ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے اندر داعش اور طالبان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو 20 سالوں سے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، اور آخرکار امریکہ ان کے ساتھ بھی وفادار نہیں نکلا اور ان کو بھی گولیوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وادی پنجشیر کے اندر جو رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف افغان طالبان کو ایک تو داعش کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، اور دوسرا اس وادی کے اندر اب یہ لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ جس کو 20 سالوں تک یہاں پر حکومت کی ہے اس کو نکال سکتے ہیں،
तो फिर हमारे आगे ये दाइश क्या है। हम दाइश को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जैसे 31 अगस्त तक अपनी फौजें अमेरिका निकाल कर ले जाता है तो अगला टारगेट हमारा दाइश होगा। इसको भी हम ख़त्म कर देंगे और बाकायदा इसकी वीडियो और तस्वीरें शेयर करेंगे और मीडिया पे भी इनको दिखाएंगे। दूसरी तरफ वादी पंजशेर के अंदर इनका तमाम नेटवर्क अफगान तालिबान ने बंद कर दिए हैं। अफगान तालिबान ने ये नेटवर्क इसलिए बंद किए हैं कि इनके पीछे इनका कोई ना कोई बड़ा राज है, यानी कि अफगान तालिबान कोई बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने कहा है कि जैसे ही यहाँ से नेटो और अमेरिका की फौजें निकलेगी तो फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे मुल्क के अंदर खून खराबा करेगा इसको हम नहीं छोड़ने वाले। और वादी पंजशेर के अंदर अफगान तालिबान दाखिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चोटियों पर भी इनका कब्जा हो चुका है और इसके अलावा बहुत सारी चौकियाँ भी इन्होंने अपनी बना ली है। और यहाँ पर बहुत सारा सामान इंडिया से बाकायदा इन अहमद मसूद के लिए आया है। और इनके अलावा वो रेजिस्टेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं, इनके लिए बाकायदा भारत ने ये सामान भेजा है। और काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर ये साजो सामान है जिसके अंदर के साथ ट्रंक, हथियार और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। और बाद में इंडिया की चालाकी देखे, इसका घटियापन देखे, ये कहना शुरू हो गया कि ये तमाम का तमाम जो सामान था ये बल्कि ये भारत ने नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान को इसकी क्या जरूरत है जबकि पाकिस्तान के पास अपने नए हथियार मौजूद है और पाकिस्तान तो पहले लोगों को ये देता आया है, तो उसे इसकी कैसी ज़रूरत हो सकती है। इंडिया ने सिर्फ ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए इस तरह किया है ताकि अफगान तालिबान जब यहाँ वादी पर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद इंडिया के पीछे ना फिरें और ना ही इंडिया को कुछ कहें। और अफगान तालिबान का कहना है कि जैसे ही हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि अब इंडिया ने हमारे साथ पंगा लिया है और ये किस तरह सोच सकता है कि हम इन्हें कुछ कहेंगे नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया जैसे ही यहाँ पर इंटरनेट बंद किया है, इसके साथ ही अफगान तालिबान का कहना है कि मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। और इनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पर हम जल्द ही जल्द कब्जा कर रहे हैं और जितनी तेजी के साथ हम यहाँ पर फतह हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों पर हमने फतह भी हासिल कर ली है, इसलिए ये हमारा मुंह तोड़ जवाब है इंडिया के लिए जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट करता था। और अफगान तालिबान का कहना है कि अगर ये हमारे सामने लोग हथियार डाल देते हैं तो हम इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हमने हर किसी को आम माफी का ऐलान किया, हम इन्हें भी माफ कर देंगे, पर हमने फतह भी हासिल कर ली है, इसलिए ये हमारा मुंह तोड़ जवाब है इंडिया के लिए जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट करता था। और अफगान तालिबान का कहना है कि अगर ये हमारे सामने लोग हथियार डाल देते हैं तो हम इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हमने हर किसी को आम माफी का ऐलान किया, हम इन्हें भी माफ कर देंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जो यहाँ पर धमाके अफगानिस्तान के अंदर हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए, इसके पीछे वाकई ही अमेरिका के जो बाइडन का हाथ है या नहीं? और दूसरी तरफ इस वादी के ऊपर अफगान तालिबान का कब्जा होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।